نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائیں پوری خاتون کے آستانے سے۔ زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مقامات پر انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، کیونکہ جو ہی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا کر دیا ہے۔ جناب عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پہلی آیت میں اختلاف سے مراد نور و ظلمت کمی اور زیادتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے رات کے ابتدائی حصے میں خوش خوش سونے والے، کبھی صبح کو مصائب بھی نازل ہو جایا کرتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی پاکیزگی سے خوش نہ ہو، رات کے بہت سے آخری حصے جہنم کے شعلوں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے بے شک راتیں لوگوں کی منزل ہیں، چھوٹی راتیں غموں کی وجہ سے طویل ہو جاتی ہیں، اور طویل راتیں مسرت کی وجہ سے چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرنے والوں کی تعریف کی، چنانچہ فرمان الہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کے بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جماعت کے پاس گئے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو، خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا مغرب میں ایک سفید براق نورانی زمین ہے، سورج کا وہاں تک 40 دنوں کا سفر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور ان میں شیطان کا گزر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں شیطان کی پیدائش کا علم ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں اور عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا عبید تم ہماری ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ عبید نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے دیر سے حاضر ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تاخیر سے ملاقات کرو، محبت بڑھے گی۔ ابن عمیر بولے آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کی ہوئی عجیب باتوں سے کوئی عجیب بات بتلائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عجیب تھی۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے یہاں تشریف لائے اور میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ کی ایک مشکیزے کی طرف گئے، وضو فرمایا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع کرتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سجدہ کیا، یہاں تک کہ روتے روتے زمین گیلی ہو گئی۔ سلام کے بعد آپ پہلو کے بل لیٹ گئے تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان دے دی اور آپ کو نماز کے لیے بلایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس لیے روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، افسوس بلال تم مجھے رونے سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اس شخص پر افسوس ہے جس نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ امام ابوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں غور و فکر کرنے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ان آیات کو پڑھو اور پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ محمد بن واصل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بصرہ کی ایک شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ وہ سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک لمحہ کا غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت فضیل کا قول ہے کہ غور و فکر ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتی ہیں۔ جناب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ غور و فکر عقل کا مغز ہے۔ جناب سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ شاعر کے اس شعر کو اکثر بطور تمثیل پیش کرتے تھے، جب آدمی میں غور و فکر کرنے کا مادہ ہو تو اسے ہر چیز میں عبرتیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آج روئے زمین پر ایسا آپ جیسا کوئی اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا بولنا ذکر الہی میں ہو، جس کی خاموشی غور و فکر میں ہو اور جس کی نگاہ نگاہ عبرت ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص کی گفتگو حکیمانہ نہیں وہ لغو ہے، جس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی نہیں وہ بھول ہے، اور جس کی نگاہ نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔ فرمان الہی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، البتہ میں اپنی نشانیوں سے زمین پر ناحق تکبر کرنے والوں کو پھیر دوں گا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ میں اس کے دلوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہنے دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو۔ عرض کی گئی، حضور ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبہ میں سبق حاصل کرنے والی نگاہ سے غور و خوض کرنا۔ مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں رہنے والی عورت سے مروی ہے کہ اس نے کہا، اگر نیکوں کے دل غور و فکر میں ڈوب کر غیب کے پردوں میں پوشیدہ اس انعامات کو دیکھ لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، تو ان کی دنیاوی زندگی ان پر بھاری ہو جائے اور دنیا ان کی نظروں میں بالکل حقیر ہو جائے۔ حضرت لقمان تنہائی میں بیٹھ کر بہت دیر تک غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ان کا خادم وہاں سے گزرتا اور کہتا کہ آپ ہمیشہ تنہا بیٹھے رہتے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو آپ ان سے الفت حاصل کریں۔ آپ جواب میں فرماتے ہیں، طویل تنہائی دائمی غور و فکر عطا کرتی ہیں اور طویل تفکر جنت کا راستہ ہے۔ جناب وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے اسے علم عطا ہوتا ہے، اور جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سہیل بن علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش اور متفکر دیکھ کر پوچھا، کہاں تک پہنچے ہو؟ بولے کہ پل صراط کے متعلق غور و فکر کر رہا ہوں۔ جناب بشر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں غور و فکر کریں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایسی 2 رکعتیں جو حضور قلب اور انتہائی غور و فکر سے پڑھی جائیں وہ ساری رات کی بے حضور قلب و عبادت سے افضل ہیں۔ جناب ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں اپنی گزشتہ عمر قبیل نیکیوں اور موت کے جلد آنے پر غور کر کے رو رہا ہوں۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آنکھوں کو رونے کا اور دلوں کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ۔ مزید فرمایا، دنیا کے بارے میں غور و فکر آخرت کے لیے ایک پردہ ہے اور نیکوں کے لیے عذاب ہے، لیکن آخرت کے متعلق غور و فکر علم کا وارث بنتا ہے اور دلوں کو زندہ رکھتا ہے۔